اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو آج کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو اچھی طرح پڑھ لیا ہوگا، اس کی پریکٹس کر لی ہوگی، اور اس کی کریکٹ پروننسیشن کے ساتھ آپ نے اس کو سیکھنا ہے۔ اور آج ہم جو سورت سیکھنے جا رہے ہیں وہ سورہ اخلاص، سورہ توحید بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص ہر آدمی کو یاد ہے، ہمارے ہاں کیونکہ نماز میں پڑھی جانے والی سورہ ہے اور بڑی آسان اور مختصر سورہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دوبارہ اس کو آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ اخلاص کے بارے میں ہم تھوڑا سا اس کی نزول پہ نظر ڈالتے ہیں۔ دو روایات ہیں بڑی مشہور ہیں۔ ایک روایت میں ایسا ہے کہ یہودی علماء کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملا اور آپ سے چند سوال پوچھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ پوچھا، رب کے بارے میں پوچھا کہ اللہ نے آسمان کو دھوئیں سے بنایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے بنایا، انسان کو مٹی سے بنایا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے کہ اللہ خود کس چیز سے بنا؟ یہ سوال انہوں نے پوچھا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور پھر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ وہ اللہ جس کے بارے میں آپ سوال پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے اور نہ کسی چیز سے وہ نکلا اور نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی چیز پیدا ہوئی، نہ وہ کسی چیز سے بنا، نہ دھوئیں سے، نہ پانی سے، نہ آگ سے، نہ نور سے، نہ اس سے کوئی چیز بنی ہے۔ لہٰذا اللہ ان تمام چیزوں سے غنی ہے، مستثنا ہے، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے جن کی طرف آپ منسوب کر رہے ہیں۔ صمد کے 50 تک معنی لکھے ہیں، مفسرین نے صمد کے 50 تک معنی لکھے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ وہ غنی ہے، وہ صمد ہے، وہ غنی ہے، سب کچھ دینے والا ہے، ساری دنیا اس سے مانگتی ہے، وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے، ساری دنیا اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ بھی دیا کہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ وہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ جواب دیا یہودیوں کو کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت المسیح عیسی ابن اللہ، اور عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ کسی کا، نہ وہ کسی، اس کا جد کسی کے ساتھ نہیں ملتا۔ اللہ الصمد، اس کا جد کسی سے نہیں ملتا۔ اور وہ تمام چیزیں جن کی طرف آپ منسوب کر رہے ہیں وہ مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے۔ اور صمد کے معنی یہ بھی ہیں کہ ساری دنیا، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور اللہ نے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ باقی رہنے والا اللہ کی ذات ہے، وہ صمد ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اللہ صمد ہے۔ کیوں؟ اس نے مثال دی کہ اگر میرے کان میں درد شروع ہو گیا اور میں رو رہا ہوں، چلا رہا ہوں، پکار رہا ہوں، اگر
وہ سمد ہو کر بے نیاز ہو گیا مجھ سے تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ اور پھر ایک اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ سمد کے معنی یہ بھی ہیں، اس زمین میں سارے لوگ اللہ کی عبادت شروع کر لیں، جنات، انسان، سارے کے ساری مخلوق اللہ کی عبادت میں لگ جائے، تو اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، اور ساری کی ساری مخلوق اس کی نافرمانی پہ اتر آئے تو اس کی شان میں کمی نہیں آتی۔ وہ سمد ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ سمد ہے۔ یلد اور ولد، والد، اور یہ لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ نہ وہ کسی کا والد ہے نہ بیٹا ہے، نہ ولد ہے نہ یلد ہے، نہ والد ہے نہ ولد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ کفوا، یہ کفو کا لفظ فقہ میں اور خصوصاً بخاری میں اور باقی کتب حدیث میں بھی موجود ہے۔ کفو کا معاملہ، کمپیریزن، مقابلہ، ہم پلہ، لم یکن لہ کفوا، اس کا کسی کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اس کا کسی کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کو کی بڑائی کو جاننے کے لیے اس کی مخلوق کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ مثال دی اللہ کے 4 فرشتوں کی مثال جو بیان کی جاتی ہے، آپ تک یقیناً پہنچی ہوگی۔ میکائیل علیہ السلام کا تعارف کرتے ہوئے بتایا کہ میکائیل اتنے بڑے فرشتے ہیں، سارے سمندروں کا پانی ان کے سر پہ ڈال دیا جائے تو ایک قطرہ زمین ان کے سر سے نیچے نہیں گرے گا۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے پر 600 پر ہیں، اور اپنے پروں کو پھیلائیں تو ایک پر زمین کے ساتھ ہے اور دوسرا 7 آسمان عرش کے ساتھ ہے، اتنے بڑے ہیں۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے پاس جو بلور ہے، جس میں بلون کریں گے، وہ ان کے پاس جو بلور ہے جس میں وہ پھونکیں گے، وہ اتنا بڑا ہے کہ یہ ساری زمین اٹھا کر اس بانسری کے اندر ڈال دی جائے تو وہ دوسری سائڈ سے نکل جائے گی۔ ان کے ہاتھ میں جو بلور ہے وہ اتنا بڑا ہے، تو وہ کتنے بڑے ہیں؟ تو جب اللہ کے فرشتے اتنے بڑے ہیں تو اللہ کتنا بڑا ہے؟ انسانی دماغ بہت چھوٹا ہے، وہ اللہ کو ریکگنائز نہیں کر سکتا۔ انسان کا دماغ، آنکھیں، اس کی سوچ، اس کی چھوٹے سے دماغ میں اللہ کو ریکگنائز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وہ ان سین ہے۔ ساری مخلوق اس کی گواہی دیتی ہے لیکن وہ کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اور اس زمین پر اللہ اگر کسی سے ملا ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ اور آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے اور واپس مصر کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے آگ دیکھی اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ ادھر بیٹھ جائیے، میں تمہارے لیے ایک انگارہ لے کر آتا ہوں، میں نے آگ دیکھی ہے، انی آنست نارا لی، میں نے آگ دیکھی ہے، یأتی بقبس، میں آپ کے لیے ایک انگارہ لے کر آتا ہوں۔ اور آواز آئی، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، فخلعن علیک، اپنے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ پاک وادی ہے، اپنے جوتے اتار دو۔ اور پھر کہا کہ ماذا فی یمینک یا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ، کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا یا عصائی، یہ میری سٹک ہے، یہ میری عصا ہے، اتوکہ بہا واخش بہا الی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، اس سے پتے جاڑتا ہوں، اور یہ اور بھی بڑے کام آتی ہے۔ پھر اللہ کی ملاقات ہوئی اور ملاقات میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ نماز پڑھو، میرے لیے کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ تو اللہ کو اس زمین پر اگر کسی نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام ہے۔
پھر اللہ کی بارے میں مزید آپ نے تفصیل پڑھنی ہو تو اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمثل مشکات، اس کی تشریح آپ کے پاس فرصت ہو، آپ کو شوق ہو، ولولہ ہو، تو اللہ کے بارے میں جاننا ہو تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لیکن اس کی تشریح کے لیے آپ اس آیت کی تشریح پڑھیں، اللہ نور السماوات والارض، اس کی مثال، تو اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ بہت سی اور بھی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، وہ خالق ہے، اس کا کسی مخلوق کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے، احد، وہ اکیلا ہے۔ اس لیے سورت کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، اس کا پہلا جملہ بھی اللہ ایک ہے اور آخری جملہ بھی اللہ ایک ہے۔ اور آخری بات کر کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں، اللہ اکیلا ہے، توحید ہے، اور اس کو کس حد تک آپ نے احتیاط کرنی ہے؟ ہمارے ایک پروفیسر صاحب اکثر یہ کہتے تھے اللہ فرماتا ہے، میں نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ قل هو اللہ احد میں اللہ نے 2 دفعہ کہا کہ وہ اکیلا ہے، پہلا جملہ بھی اور آخری جملہ بھی، لہٰذا کہیں ادب کے لیے بھی آپ اللہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہ کریں، یہ توحید کے تقاضوں کے خلاف ہو جائے گا کہ آپ اللہ کے لیے کہیں ادب کے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ جمع کا جملہ نہیں، اللہ کے لیے ہمیشہ واحد کا جملہ استعمال کریں، وہ اکیلا ہے، اللہ احد، اور نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور ساری مخلوق اس نے پیدا کی ہے، اور جو مخلوق پیدا ہوئی ہے اس نے فنا ہونا ہے، لیکن باقی رہنے والی میرے رب کی ذات ہے۔ اور آج ہم نے قل هو اللہ احد کو پڑھا ہے، میں ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس سورت کے فضائل آپ نے یقیناً سنے ہوں گے کہ یہ سورت نماز میں اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ آسان ہے اور ہر آدمی کو آتی ہے، اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کئی موقعوں پر اور بہت سے صحابہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو پورا قرآن پڑھنے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا، یعنی سورہ اخلاص قرآن کا 1/3 ہے، یعنی آپ ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو آپ نے 1/3 حصہ قرآن پڑھ لیا، آپ نے دوسری دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، پھر 1/3 پڑھ لیا، پھر تیسری دفعہ پڑھی تو آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا، یعنی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ تو یہ سورت نہایت مختصر بھی ہے، اہم بھی ہے، اور ایک اور حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، لوگوں نے شکایت کی کہ یہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، پھر سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں، پھر سورت بھی پڑھتے ہیں، تو یا یہ سورہ اخلاص نہ پڑھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے اس سورت سے محبت ہے، اگر میں اس سورت کو ہر رکعت میں پڑھنا چاہتا ہوں، اگر اس سورت کو پڑھتا ہوں تو باقی قرآن رہ جائے گا، اور اگر باقی قرآن پڑھوں گا تو یہ سورت میں ہر رکعت میں نہیں پڑھ، لہٰذا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہوں، سورہ اخلاص بھی پڑھتا ہوں، پھر قرآن بھی پڑھتا ہوں، پورا قرآن بھی پڑھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ کو اس سورت کی محبت کی وجہ سے بخش دیا ہے، اور آپ کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک سے بچنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وما توفیقی الا باللہ۔